مریم کی آزمائش اسی دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے خدا کے کلام کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، یہ کنواری تھی، یہ کیسے حاملہ ہوئی، اسی دن سے۔ اور یہی کلام جو تھا جسے مریم نے قبول کیا تھا، یہاں پر یہ مجسم ہوا، اس نے بدل لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کلام کی صورت میں تھا۔ پرانے عہد نامہ کا جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتی ہے، مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام اقدس میں سے لوکا رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب 26 آیت سے ہم غور کریں گے۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ سب کہیں آمین۔ آج ہم خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ فرشتہ کے پاس جو پیغام تھا وہ دینے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے، اور فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے پیغام دینے کے لیے۔ اور مریم جو ہے اس نے کیا کہا کہ میرے ساتھ تیرے قول کے موافق ہو، یعنی اسے کلام نے قبول کر لیا کلام کو۔ اور یقیناً جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں تو بڑی ساری آزمائشیں ہمارے راستہ کے اندر آتی ہیں، مشکلاتیں آتی ہیں۔ مریم کی آزمائش اسی دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے خدا کے کلام کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، یہ کنواری تھی، یہ کیسے حاملہ ہوئی، اسی دن سے۔ اور اسی طرح جو ہے خدا کے کلام اقدس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مریم جو تھی ناصرت کے اندر وہ خدا پرست عورت تھی۔ اس نے ایسے نہیں کہا کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس پر نظر کی تھی۔ حالانکہ یہ کلام جو تھا یسوع نبی کی معرفت پہلے ہی بیان کیا جا چکا تھا۔ 712 سال پہلے کہ ایک کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور وہ کیا کرے گی؟ بیٹا جنے گی۔ اور اس دور کے جو فقی تھے، جو فریسی تھے، دن رات جو کتب پڑھنے والے تھے، اسی شریعت کی کتاب کو پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اس کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ کیوں ناکام رہے؟ اسی لیے اگر ہم یوحنا کے اوپر غور کریں ملاکی کی کتاب کے اندر، تو جو ملاکی 400 سال پہلے نبوت کرتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے ملاکی کی کتاب ذرا 3 باب، وہاں سے دیکھیے گا تاکہ آپ بہتر طور پر وہاں سے جان سکیں کہ یہ جو کلام تھا جو کس کے پاس آیا تھا؟ مریم کے پاس۔ اور اس نے کلام پر آمین کہا ہے۔ اس نے آگے سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے قبول کیا ہے۔ اور یہ کلام جو تھا پرانے عہد نامہ کے اندر، وہاں پر اس نے بدل لیا ہے، لیکن یہ پہلے موجود تھا، پہلے یہ کلام کی صورت میں تھا۔ جی ملاکی 3 باب، یہاں پر لکھا ہے پہلی ایسے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے کیا کرے گا؟
راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا. رب الفاظ فرماتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں گے یوحنا کی گواہی جو وہ یہ کہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے کیا تھا پہلے تھا. پہلے وہ کیسے ہے؟ اگر دنیاوی حساب سے اگر ہم غور کریں تو یوحنا جو تھا وہ یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑا تھا. یوحنا بڑا تھا لیکن یوحنا کے بقول وہ خود کہتا ہے کہ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کون؟ کلام. پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو کلام ہی کے وسیلہ ہر ایک چیز تخلیق کی گئی ہے. کلام لوگوس جو تھا خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے اور چیزیں تخلیق ہوتی ہیں اور ہر ایک چیز کس کے وسیلہ بنی ہے؟ کلام کے وسیلہ. اگر عبرانیوں 1 باب کی 10 آیت نکالیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا پڑھیے گا اس 10 آیت کو، کیونکہ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کلام ہے. اور یہی کلام جو تھا جسے مریم نے قبول کیا تھا، یہاں پر یہ مجسم ہوا، اس نے بدل لیا ہے. اس سے پہلے یہ کلام کی صورت میں تھا پرانے عہد نامہ کے اندر. آج ہم اس پر ذرا غور کریں گے، اسے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پہلے تھا. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے گا ذرا. خداوند ابتدا میں تو نے کیا کی ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون تھا؟ کلام. کلام. خدا کلام کرتا رہا، ہر ایک چیز تخلیق ہونا شروع. کلام کے وسیلہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آگے سامان تیرے ہاتھ کا ذکر آ گیا. سامان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے، وہ اس کا بنانے والا ہے. کون؟ کلام. یوحنا کی انجیل اگر پہلا باب پڑھیں تو کیا لکھا؟ ابتدا میں کیا تھا؟ اور کلام کیا تھا؟ کہ کلام ہی خدا تھا. کیا تھا؟ یعنی وہ پہلے کلام تھا. جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے ساتھ تیرے قول کے معافی کو. یعنی اس نے کلام کو قبول کیا، کلام پر ایمان رکھا. آگے سے سوال و جواب نہیں ہے. تو وہی کلام جو تھا اب کیا کر رہا تھا؟ مجسم ہو رہا تھا، یعنی بدن لے رہا تھا. اور اگر ہم غور کریں تو میں ایک اور حوالہ بتانا چاہتا ہوں. عبرانیوں 3 باب، وہاں پر بھی غور کر لیں ذرا کہ وہ پہلے کیسے تھا. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ عبرانیوں 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے گا. اب دیکھیے گا وہ رسول بھی تھا. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھیجا جانا. کلام جو تھا پہلے کیا تھا؟ کلام لوگوس تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کلام کی صورت میں تھا. لیکن نئے عہد نامہ کے اندر وہ آ کر مجسم ہوتا ہے، یعنی کلام بدن لیتا ہے. ایسی بات ہے. اور جب وہ بدن لیتا ہے تو پھر اگر ہم غور کریں تو پرانے عہد نامہ کے اندر خدا جو تھا وہ کس بدن کے اندر تھا؟ جب وہ آدم کے ساتھ آ کر
باتیں کرتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو کس بدن کے اندر ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ روح کے لکھا ہے جسم اور ہڈی نہیں ہوتے، روح کو ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لکھا ہے خدا کا روح پانی کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا، اور روح کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کلام جو تھا تھیوفنی میں تھا۔ کون سا بدن تھا؟ اگر پیدائش 4 باب نکالے تو وہاں پر دیکھیے گا کہ خدا جو ہے، اب ابراہیم جو ہے وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ ممرے کے بلوتوں میں سے وہ دیکھتا ہے خدا کو۔ کس بدن کے اندر دیکھتا ہے وہ؟ یہ تھیوفنی بدن تھا، خدا کا نبی بیان کرتا ہے۔ پیدائش 4 باب کے اندر کیا لکھا ہوا ذرا پڑھیے گا۔ ممرے جو تھا یہ جگہ کا نام تھا، اور ملوت جو تھا اس دور کے جو درخت تھے ان کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، ممرے کے بلوتوں میں سے خدا اسے نظر آیا، دروازہ پر بیٹھا ہے، انتظار دیکھ رہا ہے۔ کس کو؟ خدا کو۔ لیکن وہ تھیوفنی بدن کے اندر تھا۔ کون سے بدن کے اندر تھا؟ جس کے اندر یعقوب کے ساتھ اس نے کشتی لڑی۔ ایک شخص نظر آیا ساری رات، تب وہ یعقوب کا نام بھی بدل دیتا ہے۔ وہ خدا تھا جو آسمان، زمین، ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے بنانے والا تھا۔ جیسا کہ عبرانیوں 1 باب کی 10 آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کے ہاتھ نے ہر ایک چیز کو بنایا۔ آدم کو اس کے ہاتھ نے بنایا تھا، مٹی سانی اس کے ہاتھوں نے اسے بنایا تھا۔ خدا کلام کرتا ہے تو چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، اور وہی کلام جو ہوتا ہے اس کے نبیوں کے پاس آتا ہے۔ ولیم برنم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنا اتنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اب وہ اسٹیج پر کھڑا ہے، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس کا ناک ہی کینسر کھا چکا تھا۔ تو جب نبی نے کلام کیا، اب دیکھیے گا نبی کے پاس جو ہوتا ہے، نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، اس کے پاس خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ اور جیسے نبی نے کلام کیا تو پھر دیکھیے گا جیسے اس کی ناک پہلے تھی ویسے ہی اس کی ناک ہو گئی۔ خدا کرنے والا ہے سب کچھ۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو ممرے کے بلوتوں میں اسے شخص نظر آیا، آگے ذرا پڑھیے گا تاکہ بہتر طور پر آپ جان سکیں۔ جی 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 استقبال کیا۔ آگے جس طرح کوئی ہمارے گھر آتا ہے نا تو سانو بڑے چاہ چڑھ جاتے ہیں، اگوں انہوں لین جائیے، ویلکم، ایسے ہی بات ہے نا۔ ابراہیم ویلکم کر رہا ہے، اسے خوشی ہے۔ تو آگے اگر ہم جاتے ہیں تو یہی ایک شخص
جو تھیوفنی بدن کے اندر تھا، جو پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے خدا پیدل آ رہا تھا، ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس نے انسانی جامہ اوڑھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جس کے بارے میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، جس کلام کو مریم نے قبول کیا تھا، اس نے کہا میں خداوند کی بندی، میرے ساتھ تیرے کول کے موافق ہو۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہی ابراہیم جو استقبال کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، انہیں اپنے گھر میں لاتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے، ساری سے کہتا ہے فوراً آٹا گوندھ، نوکر سے کہتا ہے برا لے، ذبح کر، فوراً ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اور اس کے بعد خدا کس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا؟ ابراہیم کے پاس۔ لیکن جو دو فرشتے تھے، بڑے سارے لوگ اس کو غلط تشریح بہات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، جو اسے تسلیس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جب اس میں خدا ایک تھا، کون؟ جو ابراہیم کے پاس کھڑا تھا۔ دو جو فرشتے آئے تھے وہ سدوم اور مورا کے اندر چلے گئے۔ پھر خدا کہتا ہے کہ ابراہیم جو میرا دوست ہے، میں سدوم اور مورا کے اوپر آگ نازل کرنے کو ہوں، اس بات کو ابراہیم سے کیسے پوشیدہ رکھ سکتا؟ پھر ابراہیم بار بار خدا سے درخواست کرتا ہے، اور خدا ابراہیم کے پاس باہر کھڑا تھا۔ کہاں پر کھڑا تھا؟ جو بلایا ہوا تھا۔ تو ہمارے زمانہ کے اندر بھی خدا کا نبی یہ کہتا ہے کہ خدا 7ویں کلیسیا زمانہ کے اندر باہر کھڑا ہے۔ کہاں پر؟ دروازے پر دستک دے رہا ہے، اندر آنے کی کوشش میں ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ لیکن 7ویں کلیسیا زمانہ کے اندر اسے باہر دکھایا گیا۔ کیوں؟ کیسے ہم نے نکال دیا ہے؟ اپنے عقیدوں سے، اپنی تنظیموں سے۔ ہر تنظیم کی اپنی تعلیم ہے، اپنی روایات سے، جو خدا کے کلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل کلام تھا۔ اور کلام جو تھا وہ مریم نے قبول کیا ہے، اور جیسا ہی اس نے کلام کو قبول کیا، اس نے کہا میں خداوند کی بندی، میرے ساتھ تیرے قول کے موافق ہو۔ یعنی اس نے کلام کو قبول کیا ہے۔ اور جو لوگ کلام کو قبول کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پطرس نے پہلا وائس پیش کیا، کتنے لوگوں نے کلام کو قبول کیا؟ 3000 نے قبول کیا نا۔ وہ بدل گئے کہ دنیا بدل گئی؟ بتایا کریں۔ جب انہوں نے کلام قبول کیا، ہم گیت گاتے ہیں میں بدل رہا ہوں، ایسی بات ہے نا؟ پھر وہ بندہ بدل جاتا ہے، پہلے والا بندہ نہیں رہتا۔ پہلے ہو سکتا ہے وہ شراب پیتا ہو، پہلے ہو سکتا ہے وہ سگریٹ پیتا ہو، پہلے ہو سکتا ہے وہ چرس پیتا ہو، پہلے وہ جو ہے جوا کھیلتا ہو، پہلے جو ہے وہ ہر بری محفل اٹینڈ کرتا ہو، لیکن جب وہ کلام کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ بدل جاتا ہے۔ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے خیال بدل جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ لڑنے جھگڑنے والا ہوتا ہے، پھر وہ مار کھانے والا بن جاتا ہے، پلوس کی طرح۔ اب دیکھیے گا، جو بھی کلام کو قبول کرتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ایسے تھوڑا کہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ۔ جب کلام کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ واقعہ ہی بدل گیا ہے۔ یہ کلام کو قبول کرنا، اور جتنوں نے کلام کو قبول کیا تھا، خدا نے انہیں الگ کر لیا تھا۔ وہ کلیسیا کہلائے۔ کیا کہلائے؟ اور جو نجات پاتے تھے، خدا ہر روز ان میں ملا دیا کرتا تھا، یعنی دنیا سے الگ کیے ہوئے۔
اب وہ دنیا کے نہیں تھے. تو یہاں پر ہم غور کر رہے ہیں کہ مریم نے جو تھا کلام کو قبول کیا. تو آج کتنے ہیں جو کلام کو قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ 99% بھی کلام پر ایمان رکھتے اور اگر 1% کلام پر ایمان نہیں رکھتے تو یہی سے ابلیس کو موقع ملتا ہے. آدم اور حوا کلام پر یقین رکھتے تھے لیکن ایک ہی جھوٹ کا یقین کرنا ان کے لیے موت کا سبب بن گیا. خدا نے کہا تھا نا، تو انہوں نے خدا کی بات کو چھوڑا. یعنی خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام. جیسے میں نے کہا خدا بولتا تھا چیزیں تخلیق ہوتی تھی. جیسے انہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑا تو وہیں پر دشمن نے انہیں لے لیا. پھر وہی پکار خدا کی. پہلے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، پھر وہ چھپ رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. لیکن جس کلام کو انہوں نے چھوڑا تھا وہی کلام انہیں واپس لانے کے لیے پھر مجسم ہوا. پتا چلا وہی کلام کس کے پاس آیا ہے؟ پھر جبرائیل، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا مریم کو یہ پیغام دے. اور اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے ساتھ تیرے قول کے موافق ہو. اس نے کلام کو قبول کیا اور جیسے اس نے قبول کیا پھر اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. دنیا اس پر ہنسی، دنیا نے اسے ٹھٹھوں میں ڈایا، طرح طرح کی باتیں، لیکن اس نے کلام کو قبول کر رکھا تھا، وہ کلام کے ساتھ کھڑی رہی. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کے ساتھ ہمیشہ کیا رہیں؟ کھڑے رہیں. لوگ جو مرضی کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں جس طرح ہم نے کلام کو قبول کیا ہے وہ بھی اس کلام کو قبول کر سکے. اور یہ کلام جو تھا مجسم ہوا تھا. میں نے یہی آج آپ کو بتایا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو کلام، میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، خروج 3 باب ذرا نکال لیں تاکہ آپ بہتر طور پر جان سکیں کہ یہ جو کلام لوگوس تھا، ٹھیک ہے، یہ پرانے عہد نامہ کے اندر کس بدن کے اندر تھا؟ جی خروج 23 باب نکالیے گا ذرا. دیکھ کسے خدا کہتا ہے؟ ان لوگوں سے. کن لوگوں سے کہہ رہے؟ موسیٰ سے کہہ رہے دیکھ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں جو تیری رہنمائی کرے گا. جی، اور راستہ میں تیرا نگہبان ہو، یعنی تیری حفاظت کرے. آگے تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے. کس نے تیار کیا ہے؟ میں نے تیار کیا ہے. تو اس کے آگے آگے پڑھیے گا. تم اس کے آگے ہوشیار رہنا، اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا. وہ تمہاری خطا ہی نہیں بخشے گا. اور میرا نام کس میں رہتا ہے؟ پرانے عہد نامہ کا یہوہ، نویں عہد نامہ دے اندر نام پتہ لگ گیا. میں اپنے باپ کے نام سے آیا. ہر گھٹنا میرے نام کے آگے جھکے گا، خاصمانیوں کا ہو، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. وہی دنیا کا بنانے والا تھا. اور یہی کلام، یہ جو فرشتہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ وہی خدا تھا. میرا نام اس میں رہتا ہے. یہاں پر جو بدل لیا گیا، لیکن نام کون سا تھا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے؟ کون سا ہے؟ رسول کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، رسول یہ بات کہتا ہے
کہ ہر گھٹنا کس کے نام کے آگے جھکے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے باپ تیرا نام کیا کرے، تیری بادشاہی۔ اب دیکھیں نام کون سا ہے، ذرا دیکھیے گا، یہ نام اس کو والدین نے نہیں دیا تھا، یہ فرشتہ نے دیا تھا، نام اوپر سے دیا گیا تھا، اس کا نام یسوع رکھا۔ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ آئے باپ اپنے نام کو جلال دے، پتہ چلے نام کیڑا سی۔ یسوع یوحنا کی انجیل کے اندر کیا کہتا ہے؟ آئے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ نام کون ہے؟ یسوع۔ اس نے کہا میں نے دیا اور دیتا رہوں گا۔ وہی خدا، وہی ایمانویل، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں ایک خدا اٹھتے تھے، ایک سمانتے سی، ایک ساڑھے نہ ٹر رہے آسی زمین پہ، وہی ایک خدا تھا۔ میں نے آپ کو پرانے عہد نامہ سے یہ بتایا کہ یہ جو فرشتہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا، یہ تھیوفنی بدن کے اندر خود خدا تھا۔ کیا تھا؟ خود میرا نام اس میں، اس کے آگے خطا نہ کرنا۔ وہ تمہاری، ہمیں پتہ ہے کون ان کی رہنمائی کر رہا تھا، آگ کے ستون کے اندر کون تھا؟ وہی خدا۔ بادل کے اندر کون تھا؟ کون ان کی رہنمائی کر رہا تھا؟ رات کے وقت دیکھیں وہ آگ کے ستون کی صورت میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا، یہی تو وہ فرشتہ تھا۔ ذرا جانیے، آج اس کی کھوج کیجئے۔ جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا، ان کے آگے آگے چل رہا تھا، اور جہاں پر وہ آگ کا ستون ٹھہر جاتا، وہیں پر وہ اپنا جو تھا رت کھڑے کرتے، وہیں پر وہ اپنے ڈیرے لگا لیتے تھے۔ جب وہ آگ کا ستون اٹھتا چلتا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ میرا نام اس میں رہتا ہے، اس کے آگے خطا نہ کرنا، وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا۔ اب جانیے گا ذرا، یہ وہی پرانے عہد نامہ کا جو کلام تھا، وہی پیغام جو تھا مریم کو دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اور اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے ساتھ تیرے قول کے موافق ہو، یعنی اس نے کلام کو قبول کیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ پوچھ کہ پرانے عہد نامہ کا اندر جو یہوہ تھا، نئے عہد نامہ کے اندر میرا نام اس میں، وہ یسوع نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو لوگ سمجھتے نہیں آج تک بھی الجھے ہوئے ہیں باپ بیٹا روح القدس کے اندر ہی، لیکن وہ نام سے پھر ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہی نام ہے، اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ نجات ہو، اور یسوع نام کے اندر نجات ہے، اور یہی خدا کا نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آج کے اس کلام کو قبول کریں جس طرح مریم نے قبول کیا، اور آپ اس پر بلیو کریں، آپ اس پر یقین رکھیں۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، بجائے کہ ادھر ادھر لوگ آپ کو لجھا رکھیں، تنظیمیں آپ کو لجھا رکھیں، مشرے آپ کو لجھا رکھیں، بلکہ خدا کا کلام سادہ ہے۔ یہ وہی ایک خدا کے 3 ظہور تھے، یہی ایک خدا کے 3 ٹائٹل تھے، جس طرح جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ خدا ہمارے اوپر، خدا ہمارے درمیان، خدا ہمارے اندر، ایک ہی خدا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے، جتنوں نے یوحنا کی انجیل کے اندر کیا لکھا ہے، خدا کے کلام کو قبول کیا، اس نے خدا کے فرزند بننے کا وہ فرزند ہے۔ تو فرزند کیا ہوتا ہے؟ بیٹا۔ بیٹا میرا جی نہیں لگتا، گیت گاتے ہیں ہم، خدا کہتا ہے ایک کسی ہو بھی نہیں لبدا، آدم تو کتھے میں باغ دے آیا اندر تے آدم لبدا ہی نہیں پیا، آدم لکیا ہے۔ اللہ خدا کو کوئی چھپ سب، خدا پکارتا ہے پھر۔ اس لیے آپ اس کے کلام کو قبول کریں اور اس پر بلیو رکھیں۔ آئیں خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت